سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں، شکریہ۔ دوستوں 96 سال کی عورت بنا مرد کے کیسے پریگننٹ ہوئی اور کیسے اس نے ایک بچے کو جنم دیا وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بھروسہ دلاتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے دل کو مچلا کر رکھ دے گی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو کچھ ایسا دکھا دیتا ہے کہ جس سے حیران ہو کر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کرشمہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور دوستوں اگر آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھتے ہوئے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ خوبصورت ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عظمت اور افضل والی عورت تھی۔ ان کا نام مریم اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ مریم کا مطلب ہوتا ہے پاک اور صاف۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک اور صاف عورت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ ہی مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی بغیر شوہر کے گزاری، پھر بھی اللہ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام 96 سال کی عمر میں بغیر شوہر کے پریگننٹ ہوئی اور ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی، کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو یہ پریگننٹ کیسے ہوئی اور ان کو بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ پورا واقعہ بتانے والے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں حضرت مریم علیہ السلام اپنے خاص دنوں میں مسجد سے باہر نکلتی تھی کسی خاص ضرورت کے لیے یا پھر کسی خاص کام کے لیے، جیسا کہ کھانا پانی کا انتظام کرنے کے لیے وہ نکلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کسی خاص کام کے لیے باہر نکلی اور آپ مسجد اقصی کے مشرقی سائڈ میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں اللہ کے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے، اور جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے سامنے کسی انسان کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تم متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ تو یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں اور میں یہاں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ بچہ دوں گا۔ تو یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے اور مجھے آج تک کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی تیرے اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور ماں حوا کو بغیر کسی ماں کے، اور اب آپ کی اولاد کو بغیر باپ کے پیدا کریں گے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، مطلب کہ تمہارا یہ بچہ اپنے بچپن میں لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوگا اور ان کے لیے دعائیں کریں گے اور لوگوں سے اللہ کی عبادت کروائیں گے۔ دوستوں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قمیض کے گریبان میں ایک پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو گئی۔ آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اور آپ انسانی شکل میں گئے تھے۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں ایک پھونک ماری، نہ کہ نعوذ باللہ ان کی شرمگاہ تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے گریبان پر پھونک ماری گئی۔ پھونک خود بخود ہی مقام تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ پھر ہم نے اس میں پاک روح پھونک دی، یعنی ہم نے روح ڈال دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام
प्रेग्नेंट हुई तो कुछ बेकार और तंग दिल लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में गलत सलत बोलने लगे थे, यानी उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे थे। दोस्तों, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी की अलामत ज़ाहिर हुई तो सबसे पहले बनी इसराइल के एक नेक और परहेजगार शख्स को इसकी झलक लगी, यानी कि सबसे पहले एक नेक शख्स को इसके बारे में मालूम हुआ। उसका नाम यूसुफ बिन याकूब था और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खाला ज़ाद भाई थे। यूसुफ को जब ये मालूम हुआ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पेट से हैं तो इस बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितनी नेक और परहेजगार है। वो मरियम के दयानत और पाकीज़गी और उनकी इबादत का खूब अच्छे से जानते थे। इसको ये भी मालूम था कि मरियम की शादी भी नहीं हुई है। उन सब के बावजूद वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को प्रेग्नेंट भी देख रहे थे। इसके बाद एक मरतबा यूसुफ बिन याकूब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से बातचीत करने लगे और आपने मरियम से पूछा कि ऐ मरियम, क्या किसी बीज के बग़ैर भी खेती हो सकती है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, उग सकती है। बताओ, किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? तो यूसुफ ने फिर पूछा कि क्या बग़ैर मर्द के औरत हो सकती है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हो सकती है। अल्लाह ताला ने आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया। तो यूसुफ ने फिर कहा कि अच्छा, तो अब तुम अपनी खबर दो। तो ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझको खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी की, जिसका नाम मसीहा ईसा इब्ने मरियम होगा और वो दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वाला होगा और लोगों से बचपन में भी और बुढ़ापे में भी कलाम करेगा और सालिहीन में से होगा। और दोस्तों, यूसुफ ही नहीं बल्कि इस तरीके के सवाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी किए थे और आपने उन्हें भी इसी तरह से जवाब दिया था, मगर फिर भी लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में गलत सलत बोलने लगे और नाउज़ बिल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को यूसुफ के साथ बदनाम किया जाने लगा और उन पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाए जाने लगे। मगर अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कितनी नेक और परहेजगार औरत है और आखिरकार उनके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो अल्लाह के नबी रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए, ये कैसे मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।